میں پھر مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب ملے کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ اطمینان قلب یا وہ حالت جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں ہمیں نصیب بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اگر اللہ کے ذکر سے واقعی دل مطمئن ہوتا ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں انسان کا دل دنیا سے رفتہ رفتہ ہٹتا چلا جانا چاہیے، کیونکہ جس چیز میں اطمینان ہو انسان اس کو اور چاہتا ہے۔ بس ہر انسان اپنے دل کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ مجھے نفس مطمئنہ نصیب ہوا تھا یا یہ وہم تھا کہ نفس مطمئنہ مل گیا ہے۔ نفس مطمئنہ اگر ایک دفعہ نصیب ہو جائے تو پھر کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اطمینان میں یہ بات داخل ہے کہ وہ حالت ٹھہر جاتی ہے، وہ آنی جانی نہیں رہا کرتی۔ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی باتوں میں اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ان میں کوئی قرار نہیں۔ کوئی خواہش پوری ہو جائے تب بھی قرار نہیں، کیونکہ اس سے اگلی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور کوئی خواہش نہ پوری ہو تو تب بھی قرار نہیں۔ نفس مطمئنہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ کے ذکر پر قرار آ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر اتنا پیارا لگنے لگتا ہے کہ غیر کے ذکر سے نظریں پھرنے لگتی ہیں اور اللہ کے ذکر پر آ کر نظریں ٹھہر جاتی ہیں، اور صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے خدا تعالیٰ کے ذکر، اس کے احسانات، اس کے حسن و احسان کا تصور انسان کے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی پیاری لگتی ہیں کہ پھر دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، یا دیکھنے کو دل چاہے بھی تو وہ بھی اللہ کے احسان کے طور پر، اس سے زیادہ ان میں براہ راست دلچسپی نہیں رہتی۔ یہ وہ کیفیت تھی نفس مطمئنہ کی آخری حالت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ چنانچہ آپ کے تعلق بھی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، یعنی بہن جو رشتے میں بہنیں بنتی تھیں ان سب سے تھے، مگر اس وجہ سے تھے کہ اللہ میرے ان تعلقات کو پیار سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں خدا کی خاطر بنی نوع انسان کے تعلقات کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اس بنا پر آپ کو دنیا کے رشتوں سے منہ موڑنا نہیں پڑا، تعلق توڑنا نہیں پڑا، بلکہ دنیا کے رشتے بھی قائم رہے، مگر اس لیے قائم رہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ قائم رہے۔ بس آپ کی دنیا بھی آپ کا دین بن گئی، اور اطمینان قلب کی اس سے بہتر حالت ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا بھی نصیب ہو اور دین بھی نصیب ہو، مگر دنیا دین کے تابع ہو جائے، اور صرف اس وقت اچھی لگے جب دین کے تابع ہے۔ جب دین سے ذرا بھی دنیا نے کنارہ کیا، رخ موڑا، وہیں وہ دنیا بری لگنے لگ جائے۔ بس یہ عجیب تعلیم ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہرگز قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہندو سادھوؤں کی طرح دنیا کو تج کر، اس سے منہ موڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لو۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اطمینان قلب اللہ کی یاد میں نصیب ہونا چاہیے، اور اللہ کی یاد پھیلتے پھیلتے خدا کی مخلوق پر بھی چھا جاتی ہے۔ جب اللہ یاد آتا ہے تو اپنے حسن و احسان کے حوالے سے یاد آتا ہے۔ اللہ کی یاد جب پیاری لگتی ہے تو اس کی تخلیق کے حوالے سے وہ یاد پیاری لگتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی صفات کی جلوہ گری کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح بنی نوع انسان میں ظاہر ہو رہی ہیں، حیوانات میں ظاہر ہو رہی ہیں، کائنات میں ظاہر ہو رہی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور کائنات کے ازل سے لے کر اب تک
مسلسل ترقی کرتے چلے جانے میں خدا تعالیٰ کی جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں ان پر نظر ڈالے، جتنی اس کی نظر وسیع ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ کے ذکر سے اس کا دل زیادہ اطمینان پاتا چلا جائے گا، اور اسی طمانیت کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ، اللہ کی یادوں کے ساتھ دل کا قرار پکڑنا اس کی مخلوق سے بھی ایک محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ مخلوق سے ذاتی تعلق ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ دو تعلق بظاہر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، مگر بہت بڑا فرق ہے ان میں۔ ایک انسان جب خدا کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے اور براہ راست مخلوق سے تعلق رکھتا ہے تو مخلوق کے تعلق میں اسے خدا نہیں یاد آتا، مگر اللہ سے یعنی خالق سے تعلق رکھتا ہے تو مخلوق ضرور یاد آتی ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے طمانیت قلب اور طمانیت قلب کے نہ ہونے کا۔ اب اس بات کو پھر دوبارہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر پیار ہے تو ناممکن ہے کہ خدا کی صفات جب اپنے جلوے دکھائیں تو ان سے پیار نہ ہو، کیونکہ خدا تو صفات کا نام ہے، اور صفات کی جلوہ گری سے ہی ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات تو ایک مبہم سی انہونی سی چیز ہو جائے گی جس کا صرف نام ذہن میں ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اکثر دنیا کی خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ کا نام ایک دن میں موجود ہے یا ذہن میں ایک تصور سا ہے، مگر اس کی صفات کی جلوہ گری کا کوئی تصور نہیں۔ اب آپ کے دماغ میں لفظ پھول آ جائے تو پھول کو کا تصور کر کے آپ کو خوشبو تو نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے دماغ میں لفظ پھول آ جائے، پھول کا تصور کر کے اس کے رنگ تو نہیں آپ کو پیارے لگیں گے، محض ایک خیال ہے۔ تو بہت سے لوگ جو بظاہر مذہبی ہیں، بظاہر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی صفات پر اس سے زیادہ ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ ایک ان دیکھے ان سنے پھول پر آپ کو ایمان ہے۔ ہوگا کہیں کسی چمن میں کھلا ہوگا، کسی صحرا میں لالا بھی اگ جاتا ہے، آپ کو اس سے کیا، مگر وہ پھول جو آپ کے قریب آ جائے، جسے آپ کی آنکھیں دیکھنے لگیں، جس کی خوشبو کو آپ کا ناک سونگھنے لگے، جس کی لمس انگلیوں کو پیاری لگے، وہ پھول اور پھول کا تصور دیکھیں کتنے مختلف ہیں۔ بس اللہ کی یاد دل کو اس وقت اطمینان بخشتی ہے جبکہ اس یاد کا پھول آپ کی گودی میں آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتا ہے، اس کی خوشبو آپ کے ناک تک پہنچتی ہے، اور پھر اللہ کی یاد صرف ایک گونگے پھول کی طرح تو نہیں، اس میں لہن بھی ہے، اس میں دلکش آوازیں بھی ہیں، اور سارا انسان کا سارا وجود اپنے 5 حواس خمسہ کے ساتھ اللہ کی یاد سے بعض دفعہ اس طرح جاگ اٹھتا ہے کہ اسے ایک نئی دنیا عطا ہو جاتی ہے، مگر یہ یاد ہمیشہ صفات کے حوالے سے ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔